یہودیوں کے سردار میں کس کا نام مشہور ہے؟ عبداللہ بن سلام. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک دیکھے نہیں تھے تو ان کے بارے میں سنے, لوگ غلط غلط بیان کرے تو کہتے ہیں مجھے بہت نفرت تھی, لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھے تو کہتے ہیں یہ چہرہ تو چھوٹے کا نہیں ہو سکتا, چھوٹے کا چہرہ ایسا نہیں رہ سکتا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک نور دیتے ہیں, جو سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ ایک عجیب نور ہے, اس کو دیکھنے سے آپ کو اچھا لگتا ہے. جو چھوٹا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ ایک ظلمت دیتے ہیں, اس کی باتوں میں بھی ایک قسم کی ظلمت ہوتی ہے, اندھیرا ہوتا ہے. جو بولنے والا اس کی باتوں میں بھی ایک عجیب قسم کا ایک لطف, ایک مزہ آتا ہے. یہ سچ کی برکت ہے, اللہ تعالیٰ ہم کو سچا بنا دے, سچوں کے ساتھ کر دے. یہ چہرہ کو جھوٹے کا نہیں لگتا. کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ یوسف علیہ السلام کی بھی خوبصورتی تھی, لیکن وہاں پر خوبصورتی دیکھ کر کسی نے انگلیاں کاٹ لی تھی, لیکن یہ خوبصورتی ایسی کسی نے کلمہ پڑھ لیا. مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسئلے میں آگے, ماشاءاللہ ہر مسئلے میں آگے ہیں. صحابہ اکرام کے درمیان ہم کمپیریزن گرانے کے لیے نہیں کرتے, لیکن کسی کی فضیلت ہے تو بیان کر سکتے. لا نفرق بین احد من رسل, ہم فرق نہیں کریں گے, لیکن جو فضیلت ہے جو مرتبہ بتا دیں گے, بس کسی کو گرائے بغیر, کسی کو گرائے بغیر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر ایک آدمی ماشاءاللہ کلمہ پڑھا, جہنم سے بچ رہا ہے. یعنی آپ کے ایک ادا میں جو لوگوں کی ہدایت چھپی ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ ہم کو ہر ادا کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں پہلی ملاقات کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہے تھے وہ مجھے یاد رہ گئی. صحیح مسلم میں پڑھتے ہیں, آپ صحیح بخاری میں پڑھتے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے 3 باتیں کر رہے تھے, مجھے تعلیمات اچھی لگی. کیا تھی وہ 3 تعلیمات؟ افشوا السلام, سلام کو عام کرو, اطعموا الطعام, کھانا کھلاؤ. ماشاءاللہ کھانا کھلانا ایک اچھی چیز ہے. رمضان میں آپ کوشش کریے کہ کم سے کم کچھ لوگ آپ کے پیسوں سے کھانا کھائیں. کچھ روزے دار, غریب ہی نہیں, 2 بھی ہو سکتا ہے, غریب ہی نہیں 2, غریب کو کھلاتے ہیں, یتیم کو کھلاتے ہیں, ڈھونڈ کر واقع جو غریب ہے یا اس کے گھر میں اناج ڈال دے سکتے ہیں پورے مہینے کا تو ڈال دیجیے. اطعموا الطعام, کھانا کھلاؤ. اور وصلوا باللیل والناس نیام, اور تم نماز پڑھو جب رات میں جب لوگ سو رہے ہیں. یہ 3 چیزیں کرو گا دخول جنت بسلام, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جب سے میں سنا ہوں میں نے اس کو اپنی عادت بنا لی. صحابہ کرام سنتے تھے عمل کرنے کی نیت سے, اور روز میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں, غور کریں, آتے ایک آیت پڑھتا ہوں خیر سے. وہ آیت میں کیا, وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ, جو نصیحتیں ہو رہی ہیں اگر لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو ان کے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں, یعنی بات و نصیحت صرف سننے کے لیے نہیں ہے, یہ کوئی شاعری کی محفل نہیں ہوتی کہ نکتے بیان کیے جائیں اور لوگ واہ واہ کریں, نہیں, عمل کرنے کے لیے ہوتے. تو صحابہ کرام جو بھی سنتے تھے اپنا عمل بھی عمل کرنے کے لیے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے ہیں, مسند احمد بن حنبل میں کوئی بھی حدیث داخل کرتے تو پھر اس پر عمل کرتے, اس کا داخل کرتے. طریقہ ہے حدیث کو, ہم تو بہت سارے حدیث لکھ رہے, بہت سارے حدیث سن رہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے میں حدیث اس وقت پر لکھتا تھا جب کوشش کرتا ہوں کہ اس پہ اگر عمل کر سکتا ہو تو عمل کروں. تو ایک مرتبہ جو ہے حدیث ملی کہ ہجامہ کرنا, ہجامہ کبھی, اب ان کو ضرورت تو نہیں ہے لیکن کہا نہیں حدیث ہے تو عمل کریں گے. تو انہیں ڈھونڈ کر جو ہے بولے میرا ہجامہ کرتے کیا, کپی یعنی کہ فاسد خون, گندا خون جسم سے نکال دیتے. اس میں کافی بینیفٹس ہیں. سائنسدان کہتے ہیں ہم کو ریزن نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بیماریاں جاتی کیسی ہیں, لیکن کپی کے بعد کئی بیماریاں چلے جاتی. حسن کو دعا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب آدمی سنت کی نیت سے لگاتا ہے, پہلے ایسے ہی نکال لیا تو شاید اتنا اثر نہیں ہوگا. سنت کی نیت سے آپ کپی کرائیے, آپ بولے اس سے اس کا کوئی ریلیشن نظر نہیں آ رہا لیکن یہ بیماری چلے جا رہی, دعا لگ رہی ہے. وہ دعا کی دنیا مومن جانتا ہے. تو کہتے ہیں ان کو انہوں نے 2 درہم دیے. تو شخص نے کہا, کپی کرانے والے نے, میری اجرت تو 1 درہم ہے. کہا کہ 1 اجرت تمہارے کام کی اور 1 اجرت سنت پر عمل کرنے کی, مدد کرنے کے, تم نے جو مدد کی کہ سنت پہ عمل کیا اس کا الگ درہم. کتنی عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی حدیثوں کی عزت کرنے والا. ارے بھائی ابو رضی اللہ تعالیٰ جو قربانی دے کر حدیث جمع کیے, کم سے کم اس قربانی کی وجہ سے تو حدیث پر اعتراض مت کرو. حدیثوں میں اعتراض کرنے سے پہلے ایک مرتبہ تو سوچ لو کتنی قربانیوں کے بعد حدیثیں آئی ہیں. یہاں بیٹھے بیٹھے سگریٹ پیتے پیتے مجھے ایسے ایسے منکرین حدیث ملے ہیں اور خطرناک بیٹھے ہوئے. میرٹھ میں گیا تھا میں, ہم جانتے ہیں کون ہے گلف کھیلنے جاتے, خالی گولف کھیلتے یعنی کہ کروڑ پتی. میں نے کہا چلو اللہ تعالیٰ آپ کو مال دے. پھر بیٹھے پورے لہر سے, بولے آپ کو مجھے دلی کا ملنا ہے, آپ کا پروجیکٹ سنائیے. پروجیکٹ سننے کے بہانے بلایا گیا, لیکن وہاں گئے تو پتا چلا کہ وہ پورے کتابیں لے کر پورے انتظار میں تھے مجھ سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے. میں سمجھ گیا فوراً جاتے یہاں کچھ پروجیکٹ سننے کا نہیں ہے, یہاں پر کچھ حدیث پر اعتراض, کیونکہ پورے شیف کرے ہوئے تازے تازے بیٹھے ہوئے تھے. سمجھ گیا میں حدیث کے انکار کا, حدیث کی کتابیں ہاتھ میں, اور پھر یہ حال مطلب حدیث کو ماننے والے نہیں دکھے بلکہ حدیث کا انکار کرنے والے. کبھی کوئی حدیث لے کر ایسا بیٹھے, اعتراض اعتراض اعتراض. اس کے بعد جو کہہ رہے ہیں یہاں پر جو بھی مولوی آیا 5 منٹ سے
दादा टिकाने भाग गया हो, आप जो है 2 घंटे से बैठे हुए ताज्जुब है। और कई चीजें वो लोग जो है मैं उनकी किताब से बता रहा था, तुम्हारे मुल्क के हदीस का पुराने मजीद, तो मतलब आपको तैयारी करना है, कभी भी अचानक मैदान खाली हो सकता है। वो कहते हैं मुल्क से ताज्जुब करेंगे आप, यहाँ के हैदराबाद के मुल्क के हदीस तो ये है जो अरकान इस्लाम का इनकार कर रहे हैं, वो लोग अरकान ईमान उनके पास 5 है, तब्दील का इनकार है, कह रहे तब्दील कोई चीज है ही नहीं। इस ईमान के कितने अरकान है? 6। आप बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, अल्लाह पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, आखिरत के दिन पर ईमान लाना, तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर ईमान। उनका सिर्फ 5 ही अरकान। कह रहे हैं आप जो है ना हदीसों के मानने वाले, आपके पास ये 6, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें गुमराह से बचाए। क्या क्या गुमराह? एक दिन तो ये लोग बोलेंगे अल्लाह भी है या नहीं, शक कर देंगे मौजूद, ये तो एक सिस्टम की तरफ निकल रहे हैं। तो ये जो हमारे पास अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला देखते ही कह रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 3 चीजें बयान की और मैंने इसको अपनी आदत बना लिया। तो हमारे सहाबा इकराम, हमारे मुहद्दिसीन जो थे, जो हदीस सुनते थे अमल करने की नियत से, तो अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला यहूदी थे, जब कलमा पढ़ लिए उसके बाद जो है वो जो यहूदी आ रहे थे तो बोले चलो देखते हैं तुम्हारे कौम का क्या रिएक्शन होता है, तुम कलमा पढ़ लिए ना। पूछा गया यहूदियों से, अब्दुल्लाह बिन बाद यहूदी काफिले आए, अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो वो लोग बोले वो तो हमारे सरदार हैं, वो बड़े हैं, ये है, बड़ी तारीफ। आपको मालूम है उन्होंने कलमा पढ़ लिया है? तो यहूदी फरमान उससे बदतर कोई इंसान नहीं है, देखो इतना जल्दी पढ़ ली। बस ऐसे कट्टर के सरदार को अल्लाह ने हिदायत दी। अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे सकता है, बशर्ते के बंदा क्या करना, तड़प पैदा करना। वयहदी इलैहि मन युनीब, अल्लाह हिदायत किसको देता है? जो तड़प करता है। फलम्मा अज़ाबू अज़ाबल्लाहु कुलूबहुम, जो टेढ़ा रास्ता अख्तियार करता है अल्लाह ताला उसको भटका देते हैं। अल्लाह हमको वो टेढ़ेपन से बचाए, अल्लाह हमारे अंदर तड़प डाल दे ताकि हम हमेशा दुआ करें, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब।